پھر انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کا حال ہوتا ہے، تو یہ سارے مضامین کو اللہ کے محبوب سن رہے تھے۔ حضور کے قلب اطہر پر گرانی آئی اور میرے رب کو کیسے گوارا تھا۔ جو حضور سن رہے تھے جلدی جلدی اس کو زبان پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح ازبر ہو جائے، لیکن اللہ نے محبوب کی اس مشقت کو دیکھا تو فرمایا لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی، محبوب آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں، آپ جلدی کرتے ہیں تاکہ وہ جو میں نے سنا ہے وہ میری زبان پہ آ جائے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہمارے اوپر ہے، ہم آپ کے دل میں جمع بھی کریں گے، جو آپ کو سکھایا ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا، وہ آپ بھول نہیں سکیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اور جب ہم پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو دہرائیں پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کی تفصیل بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے وہ لوگ جو حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس قرآن مجید کی آیات ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، وہ من اللہ نہیں ہے، تو یہاں غور کرنا ہے۔ ثم ان علینا بیانہ فرمایا گیا، پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان جو آپ کو ہم القاء کریں۔ اور آقا کریم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے۔ تو صرف قرآن ہی نہیں اتارا گیا حضور کے سینے میں، حضور کے سینے میں بہت کچھ نازل کیا۔ حضور کا سینہ گنجینہ ہے اسرار و معانی کا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اللہ اکبر، کوئی نہیں بلکہ یہ جو تم لوگ ہو اے کافرو، تم اس چیز کو پسند کرتے ہو جو بالکل نقد ہے، جو جلد ملنے والی ہے۔ دنیا کا سودا نقد ہے، دنیا کے نفع نقد ہیں، دنیا کی لذات نقد ہیں۔ شیطان کہتا ہے اب چوری کرو اب مال آئے گا، اب زنا کرو اب لذت ملے گی، اب ڈاکہ کرو اب امیر ہو جاؤ گے۔ تو دنیا کے سودے نقد ہیں اور آخرت کے وعدے ادھار ہیں۔ تو ارشاد فرمایا بل تحبون العاجلہ، تم دنیا کی جو عاجل چیزیں ہیں، جو بالکل نقد سودے ہیں، تم ان کے پیچھے پڑتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ الاعلیٰ میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی، لیکن تمہاری ترجیح یہ دنیا ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، سمندروں کی تہوں میں قیمتی موتی، پہاڑوں کے دامن میں قیمتی معدنیات، مالیاتی اداروں کے پاس سرمائے، لوگوں کے پاس دولت کے انبار، یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کی قیمت لگائی جائے، اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ، ایک عصا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، وہ جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دور دراز دیہات سے 10 ایکڑ فروخت کریں تو یہاں ہمارے بائی پاس پہ اگر لیں تو 1 کنال جگہ آئے گی، 10 ایکڑ فروخت کر کے یہاں 1 کنال ملے گی، اور اگر آپ مزید اس کو فروخت کر کے مزید جو ہے وہ کسی مہنگے علاقے میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے 2 مرلے اس 10 ایکڑ کے مقابلے میں آئیں۔ تو اس طرح مختلف جگہوں کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب جنت کی پراپرٹی ویلیو بتا رہے ہیں۔ 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھیں، پوری دنیا کے اندر جو سرمائے ہیں، جو ماضی میں سرمائے لوگوں نے خرچ کر لیے، جو حال میں موجود ہیں، جو آنے والے ادوار میں لوگوں کے پاس آئیں گے۔ قارون کا خزانہ
اور سرمائے سارے اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو پھر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں قیمت کیا ہوئی؟ دنیا کی جنت کے مقابلے میں ویلیو کیا ہوئی؟ اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کو ملے گی؟ جو سب سے آخر میں جائے گا۔ ظاہر ہے سب سے کم جگہ اسی کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم کے دھکے کھا کھا کے، رگڑے سہ سہ کے پھر آخر میں جنت میں جائے گا۔ سب سے